بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال آخر فلو ان حیا يقبل المال فدیة لسقنا لهم سیلا من المال مفعما ولكن ابى قوم اصيب ابوهم رضا العاری فاختاروا على اللبن الدم فلو ان حیا، لو حرف شرط ہے اور جب بھی آتا ہے تو اس کے جواب میں لام آتا ہے۔ یہاں دیکھیے شعر میں فلو ان حیا یقبل المال فدیۃ لسقنا، لام کے جواب میں لو کے جواب میں لام آیا ہے۔ ان حیا، حی کے معنی ہوتے ہیں زندہ شخص جو روح اور جسم دونوں سے عبارت ہے۔ حیا یقبل المال فدیۃ، قبول کرنا مال کو بطور فدیے کی، بطور فدیے کے، یہ تمیز کے طور پر ہے، فدیتن منصوب ہے تمیز کے طور پر، عوض کے طور پر، دیت کے طور پر، دیت اور عوض اور فدیہ، اس کو یہاں فدیے سے تعبیر کیا گیا ہے، دیت عوض اور فدیہ۔ لسقنا لہو، ساق یسوق کے معنی ہوتے ہیں ہاکنا، ساق یسوق سوقن، ساق یسوق سوقن معنی ہاکنا۔ لسقنا لہم سیلم، تو عام طور پر یہ لفظ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ساق یسوق سوقن، جانوروں کے لیے استعمال، سوق الابل اونٹ کو ہانکنا، سوق الفرس گھوڑے کو ہانکنا، سیق الحیوان جانوروں کو ہانکنا۔ لیکن توسعن یہ گاڑی چلانے والے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا ہے، توسعن گاڑی چلانے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، سائق کہا جاتا ہے اسی سے، ڈرائیور کو، جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کو سائق کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی گاڑی کو چلاتا ہے، گاڑی کو ہانکتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، اس سے سائق کہا جاتا ہے، ساق یسوق سوقن۔ اب بعض لوگوں نے قائد اور سائق میں فرق بتایا ہے، بعض اہل لغت ہیں وہ کہتے ہیں کہ قائد اس کو کہتے ہیں جو علم کو اور جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے کر آگے آگے جائے، قیادت کرتے ہوئے جائے، آگے بڑھتا ہوا جائے، اس کو قائد کہا جائے گا۔ قاد یقود قیادتن، قاد یقود قیادتن، جو آگے آگے بڑھتے ہوئے جائے اس کو قائد کہا جائے گا۔ اور سائق، ساق یسوق کون ہوتا ہے؟ پیچھے سے ہانکنا، پیچھے سے ہانکنا، پیچھے سے ہانکنے والی چیز، یعنی آگے جانور ہو اور پیچھے انسان ہو، تو جو گلہ بانی کرتے ہیں، جو اونٹوں کو چراتے ہیں، جانوروں کو چراتے ہیں، وہ پیچھے ہوتے ہیں اور سامنے جانور ہوتے ہیں، ان کو ہانکتے ہوئے جاتے ہیں، تو ان کو ساق یسوق کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو قائد آگے آگے چلنے والے کے لیے ہوتا ہے اور سائق پیچھے پیچھے چلنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر ڈرائیور کے لیے سائق کا لفظ کیوں استعمال کر دیا گیا؟ جب پیچھے سے چلنے والے کے لیے تو ڈرائیور آگے بیٹھتا ہے، اس کو پیچھے کے لفظ سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ اسی کو قائد کہا جاتا، سائق نہ کہا جاتا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اہل زبان نے، اہل لغت نے اس لفظ کو قبول کیا ہے کہ قائد نہیں قبول کیا ہے گاڑی چلانے والے کے لیے، بلکہ سائق قبول کیا ہے۔ اور زبان کے سلسلے میں معیار اور میزان اہل زبان ہوتے ہیں، اہل زبان جیسا استعمال کریں، ہماری عقل قبول کرے نہ قبول کرے، ہمیں اسے ماننا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ہم اردو زبان بولتے ہیں، اردو زبان میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، کوئی انگریز آ جائے اور ہم سے اگر جرح کرنے لگے، ہم سے حجت کرنے لگے کہ آپ لوگ ایسا کیسے استعمال کرتے ہیں، کہیں بھائی ہماری زبان ہے، ہمارے بڑوں نے اس کو ایسے استعمال کیا، اس وجہ سے ہم ایسا استعمال کرتے ہیں، اساتین ادب نے اس کو ایسا استعمال کیا، اس وجہ سے ہم ایسا استعمال کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اہل زبان نے، اہل لغت نے اس کو ایسے استعمال کیا ہے، سائق کے ڈرائیور کے لیے استعمال کیا۔ جیسے ٹیلی فون کے لیے ہاتف کا لفظ استعمال انہوں نے کر دیا، ہاتف ہتف یاتف ہتفن۔ تو کوئی سوال کرے منادی کیوں نہیں استعمال کیا؟ منادی، نادا ینادی، منادات پکارنے والا، ہتف یاتف میں بھی پکارنا اور نادا ینادی کے معنی میں پکارنا، تو کہا جائے گا نہیں، اہل زبان نے، اہل لغت نے اس کو ایسے ہی قبول کیا ہے۔ تو یہ ایک بات ہوتی ہے، زبان کی ساری چیزیں سمائی ہوا کرتی ہیں، یعنی سنی ہوئی باتیں ہیں، اس وجہ سے اہل زبان نے استعمال کیا، ایسا ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو سائق کا لفظ ڈرائیور کے لیے آتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے ایک توجیہ یہ کی ہے کہ قائد اور سائق میں فرق یہ ہے کہ ڈرائیور کو سائق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو انجن ہوتا تھا وہ پیچھے ہوتا تھا،
اب تو انجن آگے ہوتے ہیں، گاڑیاں ایسی بن گئی، پہلے انجن پیچھے ہوتا تھا. تو اس تناظر میں جب یہ لفظ آیا ڈکشنری میں، جب یہ لفظ لغت میں آیا تو اس وقت انجن پیچھے ہوتا تھا، تو اس تناظر میں اسے سائق کہا گیا اور وہی چل پڑا. اور توسن آج کل بھی ڈرائیور کے لیے استعمال کیا جانے لگا، گرچہ انجن اس کا آگے ہو گیا ہے اور سارے اوزار اس کے آگے لگا دیے گئے ہیں. یہ ایک توجیح کی جاتی ہے، یہ ایک بات کی جاتی ہے جو اس سلسلے میں بتائی جاتی ہے. خیر، یہ تو لغوی بحث ہوئی. ساق یسوق السوقن کے معنی ہے ہانکنا، آگے بڑھانا. سوق الابل سے نکلا ہے، جس کے معنی آگے بڑھانا اور ہانکنا. اور میں نے بتایا تھا ساقنی ساقنی التوفیق ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ مجھے توفیق ملی کہنا ہو تو دو تعبیر استعمال کریں گے اس کے لیے. ایک ہے ساقنی التوفیق، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. ساقنی التوفیق، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. اور دوسری تعبیر استعمال کریں گے حالفنی التوفیق. حالفنی التوفیق، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بخشی. لسقنا لهم سیلا من المال مفعما. سیل یہ سالہ یسیر السیلن، جس کے معنی بہنے کے ہوتے ہیں. سالہ یسیر السیلن معنی بہنے کے ہوتے ہیں. سیل کی جمع سیول، جس کے معنی ہوتے ہیں سیلاب کے. سیل کی جمع سیول. سیلاب کے لیے دو عربی استعمال ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ سیل کا لفظ ہے، اس کو سیلاب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. اور فیضان، فیضانات بھی استعمال کرتے ہیں سیلاب کے لیے. سیول والفیضانات من السیول والفیضانات. اور دریاؤں میں جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، دریاؤں میں خاص طور سے دریا میں جب پانی بہت آگے بڑھتا ہے اور پھر نیچے جاتا ہے تو اس کے لیے المد البحری کہا جاتا ہے. المد البحری، مد البحری. بہت پہلے سونامی آیا تھا بہت سے علاقے ملیشیا کے اور ادھر سری لنکا کے نشانے پر آئے تھے. تو المد البحری، دریاؤں میں جو سمندروں میں جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، المد البحری استعمال کرتے ہیں. تو خیر، سالہ یسیل السیلن و سیلان تو یہ اس معنی بہنے کے ہوتے ہیں، یہ سیلاب کے معنی میں ہے. فیضان بھی معنی سیلاب کے ہیں اور اس کے معنی بھی سیلاب کے ہیں. لیکن یہ عموماً زیادہ استعمال کرتے ہیں سیل، فیضان کو کم استعمال کرتے ہیں. اور فیضانات بھی استعمال کرتے ہیں. لفظی معنی تو دونوں ایک ہیں. فاض یفیض و فیضان معنی بہنا، فاض یفیض و فیضان معنی بہنا. اور قرآن میں استعمال وہ فارت تنور ابل پڑا. فار یفور فورا و فورانا، اسے تو فوارہ اسی سے ہے. ابلنے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے فار یفور فوراً. یہ ایک بہنے والی چیز ہے، وہ ابلنے والی چیز ہے. تو بہنے اور ابلنے میں فرق ہے، تو اس وجہ سے وہ فار یفور فوراً و فورانا. فوراً استعمال کرتے ہیں اردو میں، وہ وہیں سے نکلا ہے فار یفور فوراً یہ کام ہوا اس طرح سے. سیلم من المال مفعما، مال کا سیلاب. مفعما، افعما یفعم، افعام کا ہوتا ہے بھرنا. افعما یفعم، افعام کا بھرنا. مفعم بھرا ہوا، یعنی بھرپور سیلاب. مفعم کا استعمال یہ کہتے ہیں ان قلبی مفعم بعواطف الشکر لکم. ان قلبی مفعم بعواطف الشکر لکم، میرا دل آپ کے تشکر و امتنان سے لبریز ہے. میرا دل آپ کے تشکر و امتنان سے لبریز ہے. ان قلبی مفعم کا ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا. مملوء، حافل، مکتظ، اس معنی میں استعمال کریں گے. مفعم، افعم یفعم، افعام ہوتا ہے بھرنا. مفعم مجھول سے استعمال کیا، مفعم بھرا ہوا، بھرپور. تو سیلن مفعما، بھرپور سیلاب ہو گیا، بھرپور سیلاب. ترجمہ سنیے. ولا فلو ان حیا يقبل المال فدیۃ. فلو ان حیا، اگر کوئی زندہ شخص، ایک ترجمہ تو یہ زندہ شخص، لیکن حی کی جمع احیا، اس کا ایک معنی قبیلے کے بھی لیتے ہیں. قبیلہ، حیون کے معنی ہوتے ہیں زندہ کے بھی، اور حیون کے ایک معنی ہوتے ہیں قبیلے کے بھی. تو قبیلے سے یہاں ترجمہ کریں گے کیونکہ آگے لہم آ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہاں قبیلہ مراد ہے. سیاق بتا رہا ہے کہ یہاں قبیلہ مراد ہے، یہاں صرف زندہ شخص مراد نہیں ہے. فلو ان حیا، اگر کوئی قبیلہ، یقبل المال فدیۃ، اگر کوئی قبیلہ مال کو بطور فدیے کے قبول کرتا، مال کو بطور فدیے کے قبول کرتا. فلو ان حیا، اگر کوئی قبیلہ مال کو بطور فدیے کے قبول کرتا،
لسقنا لهم سیلا من المال مفعما، اگر کوئی قبیلہ مال کو بطور فدیے کے قبول کرتا، اگر کوئی قبیلہ مال کو بطور فدیے کے قبول کرتا. اب دیکھیے حین یہاں مفرد استعمال کیا ہے، یقبل المال فدیتن، لیکن لسقنا لہم وہاں جمع استعمال کیا ہے، اس سے پتہ چلا کہ حین کو مفرد بھی استعمال کر سکتے ہیں، جمع بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر کوئی قبیلہ مال کو بطور فدیے کے قبول کرتا تو ہم مال کا بھرپور سیلاب، تو ہم مال کا بھرپور سیلاب اس کی طرف بہا دیتے، تو ہم مال کا بھرپور سیلاب اس کی طرف بہا دیتے، مال کا بھرپور سیلاب اس کی طرف بہا دیتے. لسقنا لہم، تو ہم بہا دیتے اس کی طرف، سیلم من المال مفعما، مال کا بھرپور سیلاب، مال کا بھرپور سیلاب ہم اس کی طرف بہا دیتے، تو ہم مال کا بھرپور سیلاب اس کی طرف بہا دیتے. اگر کوئی قبیلہ مال کو بطور فدیے کے قبول کرتا، اگر کوئی قبیلہ مال کو بطور فدیے کے قبول کرتا تو ہم مال کا بھرپور سیلاب اس کی طرف بہا دیتے. لسقنا لهم سیلا من المال مفعما، تو مال کا بھرپور سیلاب اس کی طرف بہا دیتے. ولكن ابا قوم اصيب ابوهم رضا العار فاختاروا على اللبن الدم. ولكن ابا قوم، ابا یا ابا کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنا، ولكن ابا انکار کیا لوگوں نے. اصیب اخوہم، اصیب کے معنی ہوتے ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا تھا، جن کو قتل کیا گیا تھا، کنایتاً قتل کیے معنی کو ہے. ولكن ابا قوم اصیب ابوہم اصیب اخوہم، اصیب نشانہ بنایا جانا. اصابہ کا معنی بتایا تھا میں نے کہ اصابہ کے معنی ہوتے ہیں نشانے پر لگنا. کہا جائے یہ کہ اطلقت الرصاص، میں نے گولی چلائی، فاصاب الهدف والغایۃ، تو گولی نشانے پر لگی، گولی نشانے پر لگی. تو یہ اصابہ کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے. اطلقت الرصاص فاصاب الهدف والغایۃ، تو نشانے پر گولی لگی. اسی طرح سے اصابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے صحیح بات کہنا، صحیح بات کہنا. قال قولا فاصاب، قال قولا فاصاب، اس نے صحیح بات کہی، اس کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے. اور نہ عام طور پر جب مجہول استعمال ہو تو کبھی کبھی با کے صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مجہول. اصیب به، کسی مرض میں مبتلا ہونا، اصیب به، اصیب به عام طور پر با کے صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. کئی الفاظ ایسے ہیں جو با کے صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. علم به، ابتلی به، اصیب به، شغف به، اولع به، یہ کئی الفاظ ایسے ہیں جو یہ با کے صلے کے ساتھ استعمال. ان کا صلہ اگر نکال دیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کو عربیت سے ذرا بھی واقفیت نہیں ہے. اصیب به، علم به، شغف به، اولع به، یہ الفاظ ہیں جو به کے صلے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. تو اصیب به اخوہم بالقتل اصل ہے. یہ اصیب اخوہم بالقتل، جن کا بھائی مارا گیا تھا، جن کا بھائی قتل کیا گیا تھا، جن کا بھائی مارا گیا تھا، جن کا بھائی قتل کیا گیا تھا، جن کا بھائی مارا گیا تھا، جن کا بھائی اصیب اخوہم بالقتل، او اصیب اخوہم بالمرض، جن کا بھائی بیمار تھا. اب کیا ہے، اصیبت بالحمى، مجھے بخار ہو گیا ہے، اصیبت بالصداع، مجھے سر درد ہو رہا ہے، اصیبت بالنزلۃ الوافدہ، مجھے نزلہ ہو گیا ہے، اصیبت بالاسہال، مجھے پیٹ کی شکایت ہے. تو اس طرح سے اصیبہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں باقی صلے کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی استعمال کریں. اصل ہے حماسہ کے پڑھنے کا مطلب یہ چیزیں جاننا کہ کہاں کون سا لفظ استعمال ہوگا. ورنہ ترجمے کے لیے تو 2 منٹ میں بات ہو جائے گی. تو الفاظ کا استعمال جاننے کے لیے سب قدیم عربی کو پڑھایا جا رہا ہے، اور خاص طور سے قرآن کے زمانے کی عربی کو پڑھایا جا رہا ہے تاکہ اس زمانے کے استعمالات سے ہم واقف ہوں. عربی میں کوئی جدید اور قدیم نہیں ہوتا ہے. ایک بہت بڑا ایک نظریہ ہے جدید اور قدیم کا. عربی میں جدید اور قدیم کچھ نہیں ہے، ساری چیزیں قدیم ہی قدیم ہیں، کیونکہ قرآن اس کی حفاظت کے لیے بالکل موجود ہے، 1400 سال سے اس کی حفاظت کر رہا ہے. تو اس تناظر میں جدید اور قدیم کچھ نہیں ہے. اب صحافت میں کچھ چیزیں انگریزی سے متاثر ہو کر آ جاتی ہیں تو اس کو لوگ جدید کہہ دیتے ہیں، لیکن جبکہ وہ ترجمہ ہوتی ہے انگریزی کا، اس کو جدید کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ وقتی طور پر ہے. اس زمانہ ختم ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن قرآن کی جو عربی ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی اور تا دم حیات
تادم قیامت. ولیکن اصیب قوم ولیکن ابا قوم اصیب اخوہم رضا العاری. رضا کے معنی ہوتے ہیں رضامندی، رضا کے معنی ہوتے ہیں رضامندی کے. لیکن ابا قوم اصیب اخوہم رضا العاری فاختاروا علی اللبن الدم. آر پر رضامندی کو، رضا العار آر پر رضامندی کو، آر پر رضامندی کو، رضا العار. فاختاروا اختارا کے معنی ہوتے ہیں ترجیح دینا، اختارا پسند کرنا. علی اللبن، لبن کے معنی ہوتے ہیں دودھ کے، لبن دودھ کے. اور لبن استعمال ہوتا ہے اینٹ کے، لبن کہتے ہیں اینٹ کو، لبن، اور لبن کہتے ہیں دودھ کو. اس کی لغوی تحقیق کی جائے پتہ چلے گا کہ لام با نون کا جو مادہ ہوتا ہے وہ سیال چیز کے لیے ہوتا ہے، سیال بہنے والی چیز کے لیے. تو جو بہنے والی چیز ہوتی ہے اس کو لبن لام با نون کے مادے سے استعمال کیا جاتا ہے. اب اینٹ جو ابتدائی شکل تھی اس کی کہ بالکل گارے مٹی ہے، اس میں پانی ڈالا گیا تو پانی بالکل گیلا، پانی نے اس کو بالکل گیلا کر دیا، اس کی شکل بالکل سیال مادے کی ہو گئی. پھر اس کو سکھایا گیا، اس کو آگ میں ڈالا گیا، تپایا گیا تو اینٹ کی شکل میں آ گیا وہ. تو لیکن اصل جو ابتدائی شکل ہے وہ سیال کی تھی، تو اس تناظر میں اس کو لبن کہا گیا ہے. لبن، لبن کے معنی مٹی اینٹ کے ہوتے ہیں، اور یہ لبن ہے جس میں سیال مادے کے ہیں. ابتدائی شکل میں وہ سیال مادہ تھا، اس تناظر میں اسے اینٹ کہا گیا ہے، اور یہ لبن ہے. الدما، الدما معنی ہوتے ہیں خون، خون کے، لیکن یہاں دیت کے معنی میں ہے، وہی نہیں قصاص کے معنی میں ہے، خون قصاص، قصاص کے معنی میں. ولیکن ابا قوم اصیب ابوہم اخوہم رضا العار فاختاروا علی اللبن الدم. ولیکن، لیکن اس قوم نے جن کا بھائی، لیکن اس قوم نے جن کا بھائی قتل کیا گیا تھا، لیکن اس قوم نے جن کا بھائی قتل کیا گیا تھا. ولیکن ابا قوم اصیب اخوہم، لیکن ان لوگوں نے یا اس قوم نے جن کا بھائی قتل کیا گیا تھا، عار پر رضامندی، عار پر رضامندی سے انکار کیا، عار پر رضامندی سے انکار کیا، عار پر رضامندی سے انکار کیا. لیکن ان لوگوں نے جن کا بھائی قتل کیا گیا تھا، عار پر رضامندی سے، عار پر رضامندی سے، عار پر خوش ہونے سے انکار کیا، عار پر رضامندی سے انکار کیا، عار پر رضامندی. لیکن ان لوگوں نے جن کا بھائی قتل کیا گیا تھا عار پر رضامندی سے انکار کیا. فاختاروا علی اللبن الدم، علی اللبن الدم، لبن اونٹ دودھ کے معنی میں ہے، لیکن یہاں اونٹ مراد ہے، یعنی اونٹ. تو انہوں نے اونٹوں پر خون کو ترجیح دی، یعنی قصاص کو ترجیح دی. تو انہوں نے اونٹوں پر قصاص کو یا خون کو ترجیح دی، تو انہوں نے اونٹوں پر خون کو اور قصاص کو ترجیح دی. فاختاروا علی اللبن الدم، تو انہوں نے اونٹوں پر خون کو ترجیح دی، اونٹوں پر خون کو ترجیح دی. لیکن ان لوگوں نے جن کا بھائی قتل کیا گیا تھا، جن کا بھائی قتل کیا گیا تھا، عار پر رضامندی سے انکار کیا، عار پر رضامندی سے انکار کیا، تو انہوں نے خون پر، تو انہوں نے اونٹوں پر خون کو ترجیح دی. فاختاروا علی اللبن الدم، تو انہوں نے اونٹوں پر خون کو ترجیح دی. پھر سن لیجئے، اگر کوئی قبیلہ مال کو بطور فدیہ قبول کرتا، اگر کوئی قبیلہ مال کو بطور فدیہ قبول کرتا تو ہم مال کا بھرپور سیلاب اس کی طرف بہا دیتے. اگر کوئی قبیلہ مال کو بطور فدیہ قبول کرتا تو مال کا بھرپور سیلاب اس کی طرف بہا دیتے. لیکن ان لوگوں نے جن کے بھائی کو قتل کیا گیا تھا، عار پر رضامندی کو، عار پر رضامندی سے انکار کیا، عار پر رضامندی سے انکار کیا، تو اور فاختاروا علی اللبن الدم، تو انہوں نے اونٹوں پر خون کو ترجیح دی، اونٹوں پر خون کو ترجیح دی، یعنی اونٹ کو نہیں لیا، قصاص کو لیا، قصاص کو ترجیح دی، اونٹوں پر خون کو ترجیح دی. دع عنك امرا قالت قبشة اخت عمرو بن معدي كريم الطويل
وارسل عبد الله دحان يومه الى قومه لا تعقلوا لهم دمي ولا تأخذوا منهم إفارا وأبكرا وأترك في بيت بصعدة مظلمي ودع عنك أمرا إن عمرا مسالم وهل بطن عمر غير شبر لمطعمي فإن أنتم لم تثأروا واتديتم فمشوا بآذان النعام المسلم ولا تردوا إلا فضول نسائكم وإذا تردوا إلا فضول نسائكم إذا ارتملت أعقابهن من الدم وأرسل عبد الله إذ حان يومه إلى قومه لا تعقلوا لهم دمي. ان اشعار کا پس منظر ہے، مختصر سا ہے. یہ شاعرہ ہے کبشہ، اور یہ عمرو ابن معدی کریب کی بہن ہے. وقالت کبشۃ اخت عمرو ابن معدی کریب. عمرو ابن معدی کریب، عمرو ابن معدی کریب اور عبداللہ ابن معدی کریب یہ دو بھائی تھے. عمرو ابن معدی کریب اور عبداللہ ابن معدی کریب یہ دونوں بھائی تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن معدی کریب ایک چرواہے کے پاس سے گزرا. ایک مرتبہ عبداللہ ابن معدی کریب ایک چرواہے کے پاس سے گزرا. اس کو دودھ کی ضرورت تھی عبداللہ کو، تو اس نے کہا کہ بھائی دودھ پلا دو. چرواہے سے کہا دودھ پلا دو، کچھ تمہارے پاس بہت سے اونٹ ہیں، بہت سے جانور ہیں، تم دودھ پلا دو کچھ. تو اس نے چرواہے نے انکار کیا اور بات پڑھی تو اس نے گالی دی. چرواہے نے انکار کیا پہلے، پھر اس نے کہا نہیں تم پلاؤ، کیا پریشانی ہے تم کو. تو اس نے کچھ سخت سست کہا اور گالی بھی دے دی. گالی دینا ہی تھا کہ عبداللہ بن معدی کریب کو طیش آ گیا، بہت غصہ آیا، لال پیلا ہو گیا غصے سے، اور پھر اس نے چرواہے کو مار ڈالا. نہیں، پھر عبداللہ نے چرواہے کو مار ڈالا. اس چرواہے نے عبداللہ کو گالی دی تو عبداللہ نے اس چرواہے کو مار ڈالا. اب جس قوم کا وہ چرواہا تھا اس کو معلوم ہوا کہ ایک شخص عبداللہ نامی میرے چرواہے کے پاس آیا اور اس نے دودھ مانگا اور پھر اس نے نہیں دیا تو اس نے اس کو مار ڈالا ہے. وہ قوم آئی اور اس کے افراد آئے اور انہوں نے عبداللہ سے پہلے سے پوچھ تاچھ کی کہ کیا بات ہوئی، کیوں تم نے ایسا کیا کہ میرے چرواہے کو مار ڈالا. تو عبداللہ کیا جواب دیتا؟ اس نے جو بات تھی اس نے کہی. ان لوگوں کو بھی غصہ آیا اور ان لوگوں نے عبداللہ کا قتل کر دیا. عبداللہ کو مار ڈالا، عبداللہ کو قتل کر دیا. اور جب قتل کر دیا تو وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا تھا وہ عبداللہ کے بھائی عمرو ابن معدی کریب کے پاس آئے. عبداللہ کے بھائی معدی ابن کریب کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ بات آگے نہ بڑھے. پہلے عبداللہ نے ہمارے چرواہے کو مارا، پھر ہم لوگوں کو طیش آیا، غصہ آیا تو ہم نے جا کے اس کو مار دیا. لہٰذا اب اگر عبداللہ کا تم انتقام لوگے تو بات بڑھے گی، لہٰذا دیت لے لو، قصاص نہ لو. عمرو ابن معدی کریب سے آ کے انہوں نے کہا. تو عمرو ابن معدی کریب نے غور کیا، سوچا تو اس نے کہا کہ ہاں بات تو کچھ معقول نظر آتی ہے کہ دیت لے لی جائے، کیونکہ پہلے عبداللہ نے مارا تھا، پھر قوم کے لوگوں نے اس کو مار دیا، دیت لے لی جائے، بات ہو جائے گی، بات پوری ہو جائے گی. عمرو ابن معدی کریب یہ بات ہی کر رہا تھا کہ اس کی اطلاع اس کی بہن کبشہ کو ہو گئی. کبشہ یہ عمرو کی بہن تھی اور عبداللہ کی بہن تھی. اس نے عمرو ابن معدی کریب کو مخاطب کر کے کہا کہ ارے تم کیسی ذلت آمیز بات کر رہے ہو، دیت لے رہے ہو. دیت لینا تو سب سے ذلت کی بات ہے، پست ہمتی کی بات ہے، شکست کی بات ہے. تمہیں دیت نہیں لینی چاہیے. خون کا بدلہ خون ہے. یہ خون جو بہا ہے عبداللہ کا تو 10 آدمی بھی قتل کیے جائے تب کہیں جا کے اس کے برابر ہو سکتے ہیں. چنانچہ اس نے اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کا، اپنے واردات قلبی کا، یعنی عبداللہ کی بہن نے واردات قلبی کا تذکرہ کیا ہے اور کہا کہ امر یہ
دیت لینے کی بات کر رہا ہے، جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ قصاص کا معاملہ کیا جائے. اور یاد رکھو اے عمر، عبداللہ کی روح میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ دیکھو دیت قبول نہ کرنا بلکہ خون کا بدلہ خون ہے. تو اس طرح سے اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. تو یہ کبشہ کے جو جذبات ہیں وہ ان جذبات کو ان اشعار میں پیش کیا گیا ہے. اس نے خود اپنے اشعار میں ان جذبات کو پیش وقالت کبشہ اخت عمرو بن مادی کریم وارسل عبد الله اذا حان يومه الى قومه لا تعقلوا لهم دمي. ارسل يرسل ارسال من بھیجنا. عبداللہ نے پیغام بھیجا. وارسل عبد الله، اللہ نے پیغام بھیجا. الى قومه، اپنی قوم کے نام، اپنی قوم کی طرف، اپنے قوم کے نام. عبداللہ نے اپنی قوم کے نام یہ پیغام بھیجا. اذ حان یومہ، جب اس کی وفات کا دن قریب ہوا، عبداللہ نے اپنی قوم کے نام پیغام بھیجا. ارسل عبد اللہ اذ حان یومہ الی قومہ، تو عبداللہ نے اپنی قوم کے نام پیغام بھیجا. اذ حان یومہ، جب اس کی وفات کا دن یا اس کے موت کا دن قریب ہوا. حان یحین، حینن کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا. حان یحین حینن کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا. حان یحین لغت میں مصدر کے فرق سے معنی بدل جائیں گے. اب حان یحین حینن کے معنی ہو جاتے ہیں ہلاک ہونا. حان یحین حینن کے معنی ہوتے ہیں ہلاک ہونا. حان یحین حینن، ہا کے فتح کے ساتھ الحین. نحن فی ید الحین بین البحرین، ہم سمندر میں ہلاکت کے ہاتھوں میں تھے. ایک جملہ ہے خاص مقامات کا. تو فی ید الحین تعبیر استعمال کرتے ہیں. نحن فی ید الحین، ہم ہلاکت کے ہاتھوں میں ہیں. بین البحرین، دو سمندروں کے درمیان، ہلاکت کے ہاتھوں میں ہیں. تو حان یحین حینن وقت کا قریب آنا. حان اور حان یحین حینن کے معنی ہوتے ہیں ہلاک ہونا. وارسل عبد اللہ، عبداللہ نے اپنی قوم کے نام پیغام بھیجا. اذ حان یومہ، جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا. لا تعقلوا لهم دمی، عقل یعقل عقلا کے معنی ہوتے ہیں دیت پر راضی ہونا. لا تعقلوا لهم دمی، قصاص چھوڑ دینا، دیت پر راضی ہونا، قصاص چھوڑ دینا. عبداللہ نے اپنی قوم کے نام پیغام بھیجا جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا کہ دیکھو لا تعقلوا لهم دمی، ان سے دیت پر راضی ہو کر قصاص نہ چھوڑنا. لا تعقلوا، قصاص نہ چھوڑنا، لہم، ان سے دیت پر راضی ہو کر، میرے خون کا، ان سے دیت پر راضی ہو کر قصاص نہ چھوڑنا. دوسرے الفاظ میں لا تعقلوا لهم دمی، کہ میرے خون کی دیت نہ لینا. سادے سے الفاظ میں ہے میرے خون کی دیت نہ لینا. عبداللہ نے اپنی قوم کے نام پیغام بھیجا جب اس کی وفات کا وقت قریب ہوا کہ لوگوں میرے خون کی دیت نہ لینا، اور ان سے دیت پر راضی ہو کر قصاص نہ چھوڑنا. ولا تأخذوا منهم افالا وابکرا واترك في بيت بسعادة مظلم. افیل اور کی جمع افال، اونٹ کے بچے جو ہوتے ہیں ان کو افیل کہتے ہیں، اس کی جمع افال ہے. افیل کی جمع افال، جو بچے، اونٹ کے بچے ہوتے ہیں. اور بکر کی جمع ابکر، جس کا معنی ہوتا ہے نوجوان اونٹ. بکر کی جمع ابکر، نوجوان اونٹ. ولا تأخذوا منهم افالا وابکرا، یعنی اونٹ کے بچے اور نوجوان اونٹ.
اور جوان اونٹ. وَأُتْرَكَ فِي بَيْتٍ بِسَعْدَةَ اُتْرَكَ فِي بَيْتٍ بِسَعْدَةَ مُظْلِمِ. اُتْرَكَ میں پڑا رہوں، میں چھوڑ دیا جاؤں. فی قبرن ہے یہاں، فی قبرن، اور بیتن بھی ایک شعر میں ہے، فی بیتن بسعدۃ، سعدہ جگہ کا نام ہے، مظلمی. ولا تأخذوا منهم افالا وابکرا. واترکا وان اترکا ہے، جب اس سے پہلے نافیہ ہو اور واو آ جائے تو ان محذوف ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے اسی وجہ سے منصوب ہے یہ. ترجمہ سنیے، اور ان سے، ولا تأخذوا منهم، ان سے اونٹ کے بچے اور جوان اونٹ مت لینا، اور ان سے اونٹ کے بچے اور جوان اونٹ مت لینا، اور ان سے اونٹ کے بچے اور جوان اونٹ مت لینا، اور ان سے اونٹ کے بچے اور جوان اونٹ مت لینا. وَأُتْرَكَ فِي بَيْتٍ بِسَعْدَةَ مُظْلِمِ، اس حال میں کہ میں سعدہ کی تاریخ قبر میں مدفون ہوں. اس حال میں کہ میں سعدہ کی تاریخ قبر میں، اس حال میں کہ میں سعدہ کی تاریخ قبر میں پڑا رہوں یا مدفون ہوں. اس حال میں کہ میں سعدہ کی تاریخ قبر میں پڑا رہوں، میں مدفون ہوں. وَأُتْرَكَ فِي بَيْتٍ بِسَعْدَةَ مُظْلِمِ، اس حال میں کہ میں سعدہ کی تاریخ قبر میں پڑا رہوں اور مدفون ہوں. اور ان سے تم اونٹ کے بچے اور جوان اونٹ مت لینا، اور ان سے تم اونٹ کے بچے اور جوان اونٹ مت لینا، اس حال میں کہ میں سعدہ کی تاریخ قبر میں مدفون ہوں یا میں پڑا رہوں. اس حال میں کہ میں سعدہ کی تاریخ قبر میں پڑا رہوں. وَدَعْ عَنْكَ أَمْرًا، دَعْ عَنْكَ أَمْرًا، وَدَعْ يَدَعُ دَعَتًا کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنا. وَدَعْ عَنْكَ أَمْرًا، اور امر کو چھوڑو. امر چونکہ دیت کی بات کر رہا تھا تو اس کے سلسلے میں کہا وہ امر کو چھوڑو. وَدَعْ عَنْكَ أَمْرًا، اور امر کو چھوڑو. اِنَّ عَمْرًا مُسَالِمٌ، سالمہ صلح کرنے والا، اور امر کو چھوڑو، بے شک امر تو صلح کرنے والا ہے، امر تو صلح کرنے والا ہے. وَدَعْ عَنْكَ أَمْرًا، اور امر کو چھوڑو. وَدَعْ يَدَعُ دَعْتًا کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنا، وَدَعْ يَدَعُ دَعْتًا، اور دَعْ يَدُعُ دَعْوَةً اس معنی ہوتے ہیں بلانا. دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. وَدَعْ يَدَعُ دَعْتًا اور دَعْ يَدُعُ دَعْوَةً الگ چیز ہے. وَدَعْ عَنْكَ أَمْرًا، اور امر کو چھوڑو. اِنَّ عَمْرًا مُسَالِمٌ، امر تو صلح کرنے والا ہے، امر تو ایک دوسرے کے ساتھ معاملے کو صلح کے ذریعے سے حل کرنے والا ہے. وَهَلْ بَطْنُ عَمْرٍ غَيْرُ شِبْرٍ لِمَطْعَمِ، حل بطن عمر، حل بطن عمر غیر شبر، حل نافیہ ہے، حل کا مطلب ما بطن عمر، ما بطن عمر غیر شبر لمطعمی. شبر کی جمع اشبار کے معنی ہوتے ہیں بالشت کے، شبر کی جمع اشبار کے معنی ہوتے ہیں بالشت کے. لمطعمی، مطعم کے معنی ہوتے ہیں کھانا، مطعم کے معنی ہوتے ہیں کھانا، مطعم کے معنی ہوتے ہیں کھانا. اور امر کا پیٹ کھانے کی ایک بالشت سے زیادہ نہیں ہے، اور امر کا پیٹ کھانے کی ایک بالشت سے زیادہ نہیں ہے. حل غیرو یعنی نہیں ہے مگر ایک بالشت، اور امر کا پیٹ کھانے کی ایک بالشت سے زیادہ نہیں ہے، امر کا پیٹ کھانے کی ایک بالشت سے زیادہ نہیں ہے. وَدَعْ عَنْكَ أَمْرًا، اور امر کو چھوڑو. اِنَّ عَمْرًا مُسَالِمٌ، امر تو صلح کرنے والا ہے. وَهَلْ بَطْنُ عَمْرٍ غَيْرُ شِبْرٍ لِمَطْعَمِ، اور امر کا پیٹ تو کھانے کی ایک بالشت سے زیادہ نہیں ہے. فَإِنْ أَنْتُمُ لَمْ تَفْعَلُوا وَاتَّدَيْتُمُ فَمَشُّوا بِآذَانِ النَّعَامِ الْمُسَلَّمِ. فَإِنْ أَنْتُمُ لَمْ تَسْأَرُوا، سَأَرَ يَسْأَرُ، سَأَرًا معنی ہوتا ہے انتقام لینا، سَأَرَ يَسْأَرُ سَأَرًا کی معنی ہوتا ہے انتقام لینا. اگر تم نے انتقام نہیں لیا، اگر تم نے قصاص نہیں لیا، اگر تم نے قصاص نہیں لیا، انتقام نہیں لیا. وَاتَّدَيْتُمْ، اور دیت لے لیا. اتدا اصل میں ودا یدی دیتن معنی ہوتا ہے دیت دینا،
वदा यदि दियतन, दियत देना, और इक्तदा कि माने होता है दियत लेना। वत्तदैतुम, और तुमने दियत ले ली। अगर तुमने इंतकाम नहीं लिया, क़िसास नहीं लिया और दियत ले ली, फमशु बिआज़ानिन नआमिल मुसल्लमी, मश्शा युमश्शी तमशिया कि माने होते हैं चलना, मश्शा के माने भी चलना और मश्शा के माने भी चलना, ताफ़ा के माने तवाफ करना और तवफ़ा के माने भी तवाफ करना। उतव्विफ़ु सुम्मा आवी इला बैतिन क़ईदतुहु लकाई, तवफ़ युतव्फ़ तत्वीफ़ माने होता है तवाफ करना। और ये बात मालूम है कि अगर अल्फाज ज्यादा हो तो मानी की अंदर मुबालगा होता है, माने के अंदर कसरत होती है। पहले मैं बता चुका हूँ, कसरतुल मबानी तदुल्लु अला कसरतिल मानी, कसरतुल मबानी अल्फाज की कसरत मानी की कसरत पर दलालत करती है। तो यहाँ भी वही है, मशा का माने भी चलना और मशा के माने भी चलना, मशा युमशी तमशिया, तो ये चलो, चलो के माने फमशु तो चलो, बे आज़ानिन नआमी, आज़ान उज़ुन की जमा आज़ान, इसके माने होते हैं कान के, आज़ानिन नआमिल मुसल्लमी। अन्नाम नआमतुन की माने होते हैं शुतुरमुर्ग, वाहिद है, नआमतुन शुतुरमुर्ग, नाम शुतुरमुर्ग है वाहिद, और नामुन जमा है। अल मुसल्लम, मुसल्लम कहते हैं कान कटा, सलम यस्लिम मुसलमान कौन होते हैं कान काटना, सलम यस्लिम मुसलमान कान काटना। फ़इन अंतुमु लम तसअरु वत्तदैतुमु, फ़इन अंतुमु लम तसअरु, अगर तुमने क़िसास नहीं लिया, इंतकाम नहीं लिया, और वत्तदैतुमु और दियत ले ली, फमशु बिआज़ानिन नआमिल मुसल्लमी, तो कान कटे शुतुरमुर्ग के कानों को लेकर फिरो, तो कान कटे शुतुरमुर्ग के कानों को लेकर फिरो। अगर तुमने इंतकाम नहीं लिया और दियत ले ली तो कान कटे शुतुरमुर्ग के कानों को लेकर फिरो। फमशु बिआज़ानिन नआमिल मुसल्लमी, तो कान कटे शुतुरमुर्ग के कानों को लेकर फिरो। ये ताबीर है जलील होने और हकीर होने के माने में। ये जलील होने यानी जलील होकर रहो, जब वो कान कटे होंगे तो फिर हाथ जख्मी होंगे, और ये जलील और रुस्वा होना उससे किनाया है। फमशु तो चलो, बिआज़ानिन नआमिल मुसल्लमी, कान कटे शुतुरमुर्ग के कान को पकड़कर उसको लेकर चलो। अगर तुमने इंतकाम नहीं लिया और दियत कबूल कर ली तो कान कटे शुतुरमुर्ग के कान को लेकर चलो। वला तरिदु इल्ला फुजूल निसाइकुम, औरत है उसी लिहाज से वो ताबीर इस्तेमाल कर रही है, इलतमलत आकाबुहुन्ना मिन अद्दमी, वला तरिदु, वरदा यरिदु मैंने बता चुका हूं कि आना, घाट पर आना। वला तरिदु इल्ला फुजूल निसाइहिम, फजल की जमा फुजूल के माने होते हैं ज्यादा, ज्यादती के, फजल माने होते हैं ज्यादती के। यहाँ घाट के ताल्लुक से जब इस्तेमाल हुआ है तो इस्तेमाल होगा बचे खुचे पानी। और वला तरिदु, और तुम चश्मे पर ना आओ मगर, और तुम चश्मे पर ना आओ मगर अपनी औरतों के बचे खुचे पानी को इस्तेमाल करने के लिए। और तुम चश्मे पर ना आओ, वला तरिदु, और तुम चश्मे पर ना आओ मगर अपनी औरतों के बचे खुचे पानी को इस्तेमाल करने के लिए, मगर अपनी औरतों के बचे खुचे पानी को इस्तेमाल करने के लिए, बचे खुचे पानी को इस्तेमाल करने, वला तरिदु, और तुम ना आओ चश्मे पर, इल्ला फुजूल निसाइकुम, मगर अपनी औरतों के बचे खुचे पानी या बाकी मादा पानी को इस्तेमाल करने के लिए, बाकी मादा पानी को इस्तेमाल करने के लिए। इधर तमलत आकाबुहुन्ना मिन अद्दमी, जब उनकी एड़ियां खून से लथपथ होती हैं, जब उनकी एड़ियां खून से लथपथ होती हैं, जब उनकी एड़ियां खून से लथपथ होती हैं। और तुम चश्मे पर ना आओ मगर अपनी औरतों के बचे खुचे पानी को इस्तेमाल करने के लिए। इधर तमलत, इरतमला बनते हैं लथपथ होना, वो आलूद होना। आकाबुहुन्ना, आकिब की जमा आकाब बनते हैं एड़ियां, जब उनकी एड़ियां खून से लथपथ होती है, जब उनकी एड़ियां खून से लथपथ होती हैं। फिर सुन लीजिए, अब्दुल्ला ने अपनी कौम के नाम पैगाम भेजा जब उसकी वफात का वक्त करीब हुआ कि लोगों मेरे खून की दियत ना लेना, मेरे खून की दियत ना लेना। अब्दुल्ला ने अपनी कौम के नाम पैगाम भेजा जब उसकी वफात का वक्त करीब हुआ कि लोगों मेरे खून की दियत ना लेना, और उनसे तुम नौजवान ऊंट के बच्चे और जवान ऊंट मत लेना, और उनसे तुम ऊंट के बच्चे और नौजवान ऊंट मत लेना, इस हाल में कि मैं सादा की तारीख कब्र में पड़ा रहूं,
اس حال میں کہ سعادہ کی تاریخ قبر میں پڑا رہوں. اور امر کا تذکرہ چھوڑو کیونکہ امر صلح کرنے والا ہے. امر کا تذکرہ چھوڑو کیونکہ امر صلح کرنے والا ہے. اور امر کا پیٹ تو کھانے کی ایک بالش سے زیادہ نہیں ہے. کھانے کی ایک بالش سے زیادہ نہیں ہے. امر کا پیٹ تو کھانے کی ایک بالش سے زیادہ نہیں ہے. اگر تم نے انتقام نہیں لیا اور تم نے دیت لے لی تو تم کان کٹے شترمرغ کے کان کو لے کر پھرو. کان کٹے شترمرغ کے کان کو لے کر پھرو یعنی ذلیل رسوا ہو. کان کٹے شترمرغ کے کان کو لے کر پھرو. اگر تم نے انتقام نہیں لیا اور دیت لے لی تو کان کٹے شترمرغ کے کان کو لے کر پھرو. اور ولا تریدوا الا فضول نسائکم، اور تم چشمے پر اس حال میں آؤ کہ تم اپنی عورتوں کے بچے کھچے پانی کو استعمال کرو یعنی گندے پانی کو. اور تم اس حال میں آؤ، اور چشمے پر تم اس حال میں آؤ کہ اپنی عورتوں کے بچے کھچے پانی کو استعمال کرو. اذا تملت اعقابهن من الدم، جب ان کی ایڑیاں خون سے آلود ہوتی ہیں، جب ان کی ایڑیاں خون آلود ہوتی ہیں، خون سے لت پت ہوتی ہیں. بتانا چاہتے ہیں کہ جو مہینہ آتا ہے پھر اس کے بعد عورتیں جا کر غسل کرتی ہیں تو پانی گندا ہوتا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ وہی پانی جا کر تم استعمال کرو، تمہاری ذلت کی انتہا ہے جب ان کی ایڑیاں خون سے لت پت ہوتی ہیں اور وہ خون آلود ہوتی ہیں. جب ان کی ایڑیاں خون سے لت پت ہوتی ہیں اور وہ خون آلود ہوتی ہیں.